أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں. اولئک علی ہدم، اولئک وہی لوگ ہیں، علی ہدم ہدایت پر، من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور وہی ہیں، ہم المفلحون مراد کو پہنچنے والے. تو جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے، ترجمہ تفسیر کا آج ہمارا 18واں سبق ہے. تو بات چل رہی تھی ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. تو ان کی صفات چل رہی تھی. تو 3 صفات ان کی ذکر کی گئیں: یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، ومما رزقناہم ينفقون، کہ بن دیکھے ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے اور خرچ کرنے والے. تو آج کی آیات میں ان کی ایک اور صفت بیان کی گئی کہ متقین وہ ہیں جو ایمان لائیں اس پر بھی، یعنی اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک. اور دوسرا فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور اس کتاب، ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تورات پر بھی ایمان لایا، بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضور پر بھی ایمان لائے، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اور انہی آیات کے اندر ختم نبوت کا بہت بڑا اشارہ بھی موجود ہے، بلکہ واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ذکر ہے. اگر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اجرا ہوتا، حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی، تو والذین یؤمنون بما انزل من قبلک ومن بعدک، کہ وہ ایمان لانے والے ہیں ان کتابوں پر بھی جو آپ پر نازل ہوئیں، اور وہ کتابیں جو آپ کے بعد بھی نازل ہوں گی. حالانکہ آیت میں کیا ہے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ پر اور جو آپ سے پہلے جتنی کتابیں اور صحائف جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اب قرآن پاک کہ عنوان میں سے بڑا عنوان آخرت ہے. سب سے بڑا عنوان قرآن کا توحید ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن کا عنوان رسالت ہے. تیسرے نمبر پہ قرآن کا عنوان وہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور چوتھا جو ہے احکامات ہیں. تو پورا قرآن آخرت کے احوال سے بھرا پڑا ہے. اور آخرت پر ایمان لانا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو غیب میں سارا آخرت آ گیا، تو آخرت کو دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس وجہ سے کہ ایمان کے جزیات میں یہ سب سے اہم جز ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا رخ بہترین ہوتا چلتا ہے.
کیونکہ اگر لوگ صرف یہ کہیں کہ اس دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، بعد میں دیکھیں گے، تو وہ انسان اپنی تعیش اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ تو آخرت کو سامنے رکھا گیا کہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہے۔ تو جس شخص کے سامنے آخرت ہو وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ تو ایمان بالآخرت علیحدہ ذکر کیا گیا خاص طور پر کہ انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز وہ ایمان بالآخرت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صفات جس کے اندر کامل ہوں گی، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہدایت پر ہیں، اور اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام صفات میں سے نوازے اور ان تمام صفات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔